پھر کسی شجاع بہادر جری سامن دلیر غازی کے ہاتھ میں آیا۔ علم کی شناخت پچھلے زمانوں میں مختلف رنگوں کے علم ہوتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مکے کے تمام قبائل کے علم ہوتے تھے اور ہر ایک کے رنگ الگ الگ ہوتے تھے۔ کوئی علم سبز رنگ کا، کوئی سیاہ رنگ کا، کوئی کبوت، کوئی لال، کوئی کس رنگ کا، کوئی نیلے رنگ کا۔ لیکن ساری شناخت مٹ گئی۔ اب سب علم، ہر رنگ کا علم سمٹ کے ہماری قوم میں آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کسی کے یہاں علمدار نہیں رہا۔ علم آیا، علمدار کے پاس اب ذہن میں کہیں بھی تصور میں بھی نام آتا ہے کہیں علمدار، تو تصور کس کا جاتا ہے؟ اب ایک ہے علمدار پوری دنیا میں جسے عباس کہتے ہیں۔ علم کسی رنگ کا ہو، کسی کلر کا ہو، لیکن علمدار حضرت قاضی ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ یہ علمدار اپنے باپ کے بعد جو وارث ہوا علم کا، تو پھر اس علم نے یہ کام کیا کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام نے قیام کا ارادہ فرمایا، مدینہ سے نکلے تو علمدار کے ہاتھ میں علم تھا۔ اور جب قبیلہ قافلہ چلنے لگا، غازی کے ہاتھ میں علم کس غازی کے ہاتھ میں تھا؟ اس غازی کے ایک وقت میں قافلے کے آگے بھی چلتا تھا اور پیچھے بھی چلتا تھا۔ وہ غازی تحفظ کی ذمہ داری کے ساتھ، عزیزان محترم، وہ علمدار، علم سے علم، علمدار۔ اب علمدار کہیے تو تصور میں حضرت ابو الفضل عباس کا ہی نام آتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں کوئی بھی جلوس ہو، جب جلوس اعزا برآمد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس جلوس کی پیشوائی کے لیے اسی غازی کی نشانی وہی علم۔ آج علم ہماری تمناؤں کا مرکز ہے، کل وہی علم ننھے ننھے بچوں کی آس تھا کہ جسے دیکھ کے بچے جی رہے تھے، جسے بچے دیکھ کر کے ان کے جسموں میں طاقت آتی تھی۔ اور یہی ہوا تھا جب بی بی سکینہ سے فرمایا تھا جاؤ بیٹا مشکیزہ لے کے آؤ، شہزادی مشکیزہ لے آئیں، مشک و علم لے کے غازی چلا تھا۔ تو وہ بی بی سکینہ جو 3 دن کی بھوک اور پیاس ہم سن رہے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن اندازہ کیجئے گا ایک دن کا روزہ رکھنے کے بعد دوپہر تک طاقت رہتی ہے، شام ہوتے ہوتے طاقت ڈھل جاتی ہے۔ اگر اتفاق یہ ہو کہ دوسرا روزہ بھی رکھنا پڑ جائے تو جو جہاں بیٹھا ہے وہاں سے اٹھا نہ جائے گا، شام ہوتے ہوتے اس کی طاقت بالکل گھٹ جائے گی۔ جائے کہ تیسرا دن ہو، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ننھے ننھے معصوم بچے ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، جو بچہ جہاں پڑا ہے جس خیمے میں وہی بڑا ہوا ہے۔ ایسے میں سارے بچوں کی نگرانی کرنے والی ننھی شہزادی اور سارے بچے اپنی خواہشات کہنے والے، سب بچے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ سے جناب سکینہ آئیں اور آنے کے بعد پیاس کا اظہار کیا، مشکیزہ طلب کیا غازی نے، تو علم اور مشکیزہ لے کے غازی چلا ہے۔ تو یہی علم تھا کہ جسے دیکھ کے مزمحل اسمحلال میں بے طاقتی میں پڑے ہوئے بچوں میں اتنی جان آ گئی کہ ہر بچہ اٹھ کے پوچھا ڈھونڈنے لگا، اتنی جان آ گئی 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں میں، اتنی طاقت آ گئی کہ کھڑے ہو گئے اور بچے خیموں میں دوڑنے لگے، اماں ہمارا کوزہ کہاں ہے، اماں کوزہ کہاں ہے، کوزہ کیا کرو گے؟ چچا پانی لینے جا رہا ہے، چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ بس یہ جملہ ہی طاقت تھی سارے بچوں کی، عزاداروں۔ لیکن جیسے ان بچوں کی آس ٹوٹی، خدا نہ کرے قیامت تک کنی بچوں کی آس ٹوٹے۔ بڑا بھروسہ ہوتا ہے بچوں کا اپنے چچا، اپنے باپ، اپنے بھائی پر، لیکن ہائے علم گیا تھا غازی کے ہاتھ میں، واپس آیا تو علمدار بدلا ہوا تھا۔ اب آتے ہوئے علم کو بچوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرات کا رخ کیا، چچا جان پیاسا مر جانا گوارا تھا، اگر یہ معلوم ہوتا تو ہم پانی کے لیے آپ کو ذریعہ پہ نہ بھیجتے۔ اور عزاداروں علم آتا رہا آگے، اور جیسے جیسے بچوں نے علم دیکھا تو علم جب تک اوپر دیکھا بچوں کی آس بندھی رہی، لیکن جیسے ہی علمدار پہ نظر پڑی علمدار بدلا ہوا۔ ایک مرتبہ بچوں نے پوزے سر پہ مارے، واہ غربتا، واہ اماں، واہ وطشا، اے چچا اب ہم پیاسے رہ جائیں گے۔ عزاداروں اس غازی کی علم کی زیارت کریں آپ، جس سے تمام ہماری تمنائیں بھی، اس سے بڑی ہم سب کو بڑی تمنا اس غازی کے علم سے ہوتی، بے بازو والے غازی کا علم۔ اے غازی کل تیرے بازو کٹ گئے تھے، آج اتنے بازو ہیں تیرا علم اٹھانے والے۔ حضرکم اللہ عزاداروں، ہمارے ایک حادثہ ہوا تھا
اس میں 3 نوجوان ایک ساتھ انتقال کر گئے تھے۔ 24 گھنٹے کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی، 24 گھنٹے کے بعد۔ لیکن 24 گھنٹے میں گاؤں میں کون سا علاقہ تھا کسی بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے، پورا علاقہ 24 گھنٹے بھرا رہا مردوں عورتوں سے۔ کیوں؟ 3 جوان مر گئے ہیں، 3 جوان مر گئے ہیں۔ سوچئے 3 جوان مر جائیں تو آج انسانیت اتنی زندہ ہے کہ 24 گھنٹے لوگ ٹائم دینے کے لیے موجود ہیں۔ سوچو تو کہ جس کا بھرا گھر ایک ساتھ اجڑ گیا ہو، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزادارو، جناب عقیل کے بیٹے مسلم 5 بچے تھے، 2 کوفہ میں گم ہو کے شہید ہو گئے، 2 بچے ماں کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، وہ شہید ہو گئے، اور ان کے جناب مسلم کے بھائی جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ اکبر ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، یہ سب جناب عقیل کے وہ نونہال ہیں کہ جناب عقیل کے 4 بیٹے اور 2 بیٹے ایک ساتھ اتنے جنازے ایک گھر سے نکلے اور کوئی کاندھا دینے والا نہ ہو، کوئی ان کو پرسان حال نہ ہو۔ عزادارو، کیا گزری ہوگی فرزند زہرا پر، واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ محمدہ۔ صرف فاطمہ کا لال ایک لاشیں لے کے آتا تھا در خیمہ پر، اور بہن تھی جو بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی تھی، ہائے اب کس کا لاشا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب کس کا لاشا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، بھائی لاشیں لاتا رہا، بہن انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات دہراتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ آپ کے سامنے 3 بھائیوں کے تابوت آئیں گے۔ یہ 3 بھائی وہ ہیں کہ جن کے بڑے بھائی مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام 4 بھائیوں کی وجہ سے ایک ماں کو پوری دنیا آج تک ام البنین کہتی ہے، بیٹوں کی ماں۔ کسی کی کوئی مراد نہ پوری ہو رہی ہو تو اللہ سے واسطہ دے دو حضرت ام البنین کا کہ وہ جو 4 بیٹوں کو دین پہ قربان کرنے والی شیر دل ماں ہے، اس ماں کی عظمت کا واسطہ پروردگار کوئی دعا نہیں رد کرتا۔ عزادارو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ماں ہے جس نے 4 بیٹے تو قربان کر دیے، لیکن جب خبر دینے والے نے خبر دی کہ تیرا عباس مارا گیا، تیرا عون مارا گیا، تیرا جعفر مارا گیا، تیرا عمران مارا گیا، تو ہر ایک بیٹے میں کہا، ماں کیا خبر ہے میرے ابا عبداللہ کی، کیا خبر ہے میرے ابا عبداللہ کی، کیا خبر ہے میرے ابا عبداللہ کی۔ جب بھی بیٹوں کی خبر ملی، ہر مرتبہ جناب ام البنین نے پوچھا، ارے کیا خبر ہے، مل خبر لی، کیا خبر ہے میرے لیے میرے ابا عبداللہ کی۔ ارے 4 بیٹوں کی خبر سنائی جائے اور جو ماں اپنے بیٹوں کو نہ یاد کرے، اپنے بیٹوں کو نہ یاد کر کے فاطمہ کو لال کے آنسو بہائے اور یہ کہا، ہائے ابا عبداللہ، ہائے میرے ابا عبداللہ الحسین، میں حسین مظلوم کی غربت کو آنسو بہاؤں گی۔ عزادارو، یہ 3 وہ دلیر بھائی ہیں کہ جن میں سے ایک بھائی کے مسائب پچھلے سال 2 جملے میں عرض کیا تھا، جناب جعفر۔ معلوم ہے جناب جعفر ایسا دلیر، ایسا شجاع و سخاوت، 22 سال کا کڑیل جوان، میدان میں جانے والے ایک ایک مجاہد کی جنگ کو دیکھنے والا۔ جب جناب قاسم پہ یلغار ہوا ہے چاروں طرف سے، تو اس وقت جناب قاسم نے قسم کھا لی تھی، قسم واللہ، قسم خدا کی میں آج اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک کہ میرے گھوڑے کے سم خون میں نہ ڈوب جائے۔ میں اتنا سنت امام مظلوم نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا قسم نہ کھا، لیکن بھائی قسم کھا چکا تھا۔ جناب جعفر کڑیل جوان 22 سال کا مولا غازی کا بھائی، میدان میں آنے کے بعد پشتوں کے پشتے لگا دی اور ایسی تلوار چلائی کہ تلوار سے ہوتے ہوئے کوہنیوں کے ذریعے سے خون کے دھارے بہ رہے تھے۔ امام مظلوم نے دیکھا، دعا کی، پروردگار میرے بھائی کی قسم پوری کر دے۔ زمین کربلا خون ابلنے لگی اور آپ کی خون گھوڑے کی ٹانپ خون میں ڈوبنے لگی۔ آواز دی، بھیا تیری قسم پوری ہو گئی۔ عزادارو، جنگ کرتے کرتے تھکے ہوئے جناب جعفر ایک مرتبہ کسی ملعون نے پتھر مارا پیشانی پر۔ جیسے ہی پتھر پیشانی پہ لگا، ابا کا دامن اٹھا کر کے اور ہاتھ سے جیسے ہی پیشانی کو اس پتھر کی جگہ کو دیکھا، ویسے ہی کسی ملعون نے تیر مارا۔ تیر سے ہاتھ اور پیشانی چسپاں ہو گئی۔ پھر کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار مارا۔
دور سے بھاگے ہوئے لوگ قریب آ گئے، آواز دی میرے بھائی مولا عباس کو، آواز دی بھیا میری خبر لو، کیوں مولا عباس پر ایک پکار رہا تھا، میاں عباس کو کیوں پکارا؟ اس لیے کہ جان رہے تھے ہائے میرا آقا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، کب تک میرے بھائی میرے لاشا میرا آقا دیکھ برداشت نہ کر پائے گا۔ عزاداروں پہنچے تو مولا عباس بھی پہنچے، مولا مظلوم بھی پہنچے، آپ نے مولا عباس کے بھائیوں کی زیارت کر لی۔ عزاداروں دو بچے جو بھائی ہیں، ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں، خاتون کو شیر دل ہے، لیکن ایسی خاتون شریکت الحسین ام المصائب عصر عاشور سے پہلے ایک دن میں 70 مرتبہ بے ہوش ہوئی ہیں جناب زینب علیہ مقام، ایک دن میں 70 مرتبہ بے ہوش ہوئی ہیں، اور یہ دیکھ دیکھ کے لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، ہاں میرے بھیا کے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے، میرا ماجایا ذبح ہو جائے گا، سوچ سوچ کے۔ لیکن عزاداروں رخصت آخر کے وقت آئے تو مولا مظلوم نے کہا تھا میری بہن میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا، قافلے کو تیرے حوالے، تجھے خدا کے حوالے، اور دعا کی پروردگار میری بہن کو صبر دے دے۔ اے بہن صبر کرنا زینب، اس صابرہ ماں کا نام صرف زینب بہن نہیں ہے، ماں بھی ہے، وہ شہزادی جس کے 2 بچے کربلا میں ہیں، لیکن کسی تاریخ نے نہ بتایا ان 2 بچوں کے جنازے پہ ماں روئی ہو، آنسو بہائی ہو، بلکہ دوپہر تک زندہ دیکھا تو یہ پوچھا نو محمد ابھی زندہ ہو؟ اماں کیا کرے مامو جان اجازت نہیں دیتے، جیسے یہ جملہ کہا دونوں کو سفارشی بن کر کے آئیں، اجازت ملی، گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنا چاہتے تھے دونوں شہزادے کہ ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی نو محمد میری ایک بات سن لو جی اماں، کہا دیکھو جنگ کرتے کرتے اگر فرات پہ جانا تو یاد رکھنا کہ خیمے میں اصغر پیاسا ہے، سکینہ بلک رہی ہے، نہیں اماں وعدہ کرتے ہیں۔ دونوں شہزادے میدان میں گئے، کشتوں کے پشت لگائے، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میسر میمنہ پہ، قلب لشکر پہ کبھی حملہ کیا، داد و تحصیل لیتے رہے، لشکر یزید سے داد و تحصیل ملتی رہی۔ ارے یہ حیدر کرار کے نواسے جعفر تیار کے پوتے، ایک مرتبہ دونوں بھائیوں کو لشکر نے ہلاک کیا، عزاداروں دونوں بھائی زخمی ہو کے گھوڑے سے جیسے گرے، آواز دی مامو جان مارا سلام لے لیجئے۔ جب مولا عباس مولا مظلوم پہنچے تو آن اس دنیا سے جا چکے تھے، محمد میں کوئی جان باقی تھی، محمد کو مولا عباس سے اٹھایا، معلوم ہے مولا عباس سے جناب محمد نے فرمایا مامو جان پتہ نہیں ہم خیمے تک زندہ رہیں کہ نہ رہیں، اماں کی زیارت ہو پائے کہ نہ ہو پائے، ایک پیغام ہمارا سن لیجئے، جب خیمے میں جائیے گا اماں سے کہیے گا ہم نے فرات پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن پانی کی طرف دیکھا نہیں، آپ نے منع کیا تھا، آپ نے کہا تھا دودھ میں بخشوں گی، اماں ناراض نہ ہوئیے گا، فرات پہ قبضہ اس لیے کیا تھا کہ دنیا نے سمجھا کہ ہم کمزور ہیں، ہم بتانا چاہ رہے تھے ہم عباس اور حسین کے بھانجے ہیں، فرات قبضے میں ہے، لیکن پانی اس لیے نہیں پیا اماں آپ نے منع کیا تھا، خیمے میں اصغر پیاسا ہے۔ وہ بچے کہ جن کو مانا روئی روئی تو کب تک ماں ماں ہوتی ہے، کبھی تو مامتا کا دل تڑپے گا، تو روئی تو کہاں روئی شہزادی جب مدینے پہنچی اور اپنے گھر میں گئی کچھ دن کے بعد تو ننی ننی خوابگاہیں ننے ننے مسلح دیکھے، ہائے مامتا نے جواب دے دیا تب کہ شہزادی کھڑی ہو گئی، کربلا کا رکیا نا محمد میرے لاڈلے ماں کو معاف کر دینا، ارے اپنے بھائیہ کے علاوہ میں نے کسی کا ماتم نہیں کیا، تمہارا بھی ماتم نہیں کیا میرے لاڈلے، لیکن آج کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے آنا محمد، آگے ماں کو تسلی دے دو، اے میرے آنا محمد اس گھر میں کیسے رہوں کہ جو گھر تمہارے وجود سے خالی ہے، رجکم اللہ۔ آپ کے سامنے 2 بچے اور ہیں، ایک 11 برس کا اور ایک جناب احمد ہے جو محسن ہے، دونوں امام حسن علیہ السلام کی یتیم ہیں۔ جناب احمد تو میدان میں گئے، داد شجاعت پھر بتایا کہ دیکھو یتیم ہو تو کیا ہوا لیکن بیٹا حسن کا ہوں، میرا باپ بھی جنگ کرنا جانتا تھا اور میں بھی جنگ آزما ہوں، مولا حضرت احمد ابن حسن نے جنگ کی، شہید ہوئے، مولا لاشا لے آئے، لیکن عزاداروں ایک چھوٹا بچہ جو 11 برس کا مولا امام حسن مجتبیٰ کا
وہ در خیمہ پہ کھڑا ہوا امام مظلوم کی غربت کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا چچا گھوڑے سے زمین پہ آ گیا اور چاروں طرف سے لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ بچہ در خیمہ سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ مولا مظلوم نے تیروں کی بلندی سے آواز دی، بہن اس میرے بچے کو پکڑ لینا، بھائی کی نشانی ہے۔ جناب زینب نے اس بچے کا دامن پکڑا۔ اس بچے نے کہا واللہ لا فارق امی، قسم خدا کہ اپنے چچا کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ دشمنوں نے کیا سمجھ رکھا میرے چچا کو، یہ کہہ کے بچہ دوڑا مقتل کی طرف۔ اب جو پہنچا تو کیا دیکھا، چاروں طرف سے ملائن حملہ آور ہے۔ ایسے میں 11 برس کا بچہ کوئی بس نہ چل سکا، کیسے اپنے چچا کو بچائے؟ اپنے دونوں بازوؤں کو سپر بنانے کی کوشش کی، ظالموں کی اٹھی ہوئی تلواریں، بازو قطع ہو گیا، بچہ کلیجے سے جا لگا۔ امام نے فرمایا وہ غربتا ہے میرا یتیم بھتیجا، میرا عبداللہ بھتیجا رہا، اجرکم اللہ۔ عزادارو آواز کے بعد ہر باپ کے ساتھ اس کا بیٹا، کبھی اگر کربلا کی کسی جوان پہ رونا نہ آئے نا، ہر دم کربلا تمہارے ساتھ ہے۔ اپنے ابھرتی ہوئی جوانی کے بیٹے کو دیکھ لینا اور یہ سوچنا کہ شاید قاسم ایسی ہی عمر کے رہے ہوں گے۔ تصور کر لینا، کسی جوان کے اگر چہرے پہ سبزے آ رہے ہو نا تو اندازہ کر لینا کہ اکبر ایسے ہی رہے ہوں گے، ایسی جوانی اس عمر میں رہے ہوں گے۔ کہ تصور کرو گے نا تب سمجھ میں آئے گا کہ مولا غریب، مولا مظلوم کی غربت کا اندازہ ہو پائے گا تمہیں۔ عزادارو یہ جلوسہائے عزا میں شرکت کرنا یہ کوئی رسم نہیں، رواج نہیں ہے، ہم اسی لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں۔ ہم آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ کس کو پرسہ دینے کے لیے؟ کہ جو ترس گئی شہزادی، معلوم ہے صبح غریبہ میں دوپہر تک ظہر تک شہزادیاں دھوپ میں سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ دھوپ میں جناب فضہ سے پوچھتی تھیں کہ یہ اماں فضہ دیکھو ملائن کیا کر رہے ہیں، تو جناب فضہ خبر دیتی تھی کہ ایک وقت جناب زینب کا کلیجہ منہ کو آیا، چیخ نکل گئی جب جناب فضہ نے فرمایا، شہزادی غضب ہو گیا، یہ ملائن اپنے نجس مردوں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ بھئی اسے سنا جناب زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، سر جھکائے ہوئے آواز دی ہے اماں فضہ جا کے عمر سعد مغول سے کہہ دیجئے اتنی اجازت دے کہ ہم اپنے اقربا کے، اپنے عیسیٰ کے، اپنے لاڈلوں کے، اپنے بھائی کی لاشوں پر ایک ایک مشت خاک ڈال دیں، دھوپ میں لاشا پڑا ہوا ہے۔ جناب فضہ کہیں اجازت نہ ملی، لیکن آج اتنے عزادار آئے ہوئے ہو، تابوت اٹھا رہے ہو، بڑھ کے کاندھا دے کے آواز دو، شہزادی ثانیہ ظاہرہ بڑی غربت کے لمحے گزارے کربلا میں کہ لاشیں بے کفن پڑے رہے اور ناکے پہ ہاتھ بندھے ہوئے اسیر ہو کر کے چلی گئیں۔ یہی حسرت لیے ہوئے کہ ان کا جنازہ کیسے اٹھے گا۔ اس وقت یہ عزادار نہ تھے بی بی، لیکن یہ عزادار آئے ہیں آپ کے بچوں، عزیزوں، بھتیجے، بھائیوں کے جنازے اٹھانے کے لیے۔ عزاداروں سوچو کہ جس کا جنازہ نہ اٹھ سکے اسے کیا گٹھری میں سمیٹ کے لایا جاتا ہے؟ کیا اسے گٹھری میں سمیٹ کے لایا جاتا ہے؟ آئے 13 برس کا شہزادہ جو اتنا خوبصورت تھا کہ میدان میں آیا تو دشمن کہہ رہے تھے کہ یہ تو جیسے مثل چاند کے لگ رہا ہے۔ دشمن کی نظروں میں جو بچہ چاند لگے وہ اپنے ماں اور پھپھیوں کی نظروں میں کیا ہوگا؟ عزادارہ لیکن قاسم وہ غربت کے لمحے کہ شام میں مولا مظلوم نے اپنی بیٹی رخصت کی اور صبح وہی دولہا خون کا صحرا پہن کے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ عزادارو قاسم نوشاہ عربوں کا دستور تھا کہ اگر کوئی انتقام بھی لینا ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ کوئی جوان ہے، اس کی شادی ہوئی ہے تو میدان میں آتا تھا تو واپس کر دیتے تھے، جا تو چلا جا، ابھی تیری نئی نئی شادی ہوئی، ہم انتقام اپنا بعد میں لے لیں گے۔ مولا مظلوم نے قاسم کو ساری علامتیں بنا کر کے کربلا میں بھیجا
ہو سکتا ہے یتیم دیکھ کر کے ترس کھا جائیں، نہیں تو نوشہ دیکھ کر کے ترس کھا جائیں، لیکن عزاداروں نہ نوشہ دیکھ کے ترس آیا یزیدیوں کو، نہ یتیم کے گریبان چاک تھا، نہ چاک گریبان دیکھ کر کے ترس آیا، نہ تو لٹکی ہوئی تحت الحنف دیکھ کے ترس آیا۔ چاروں طرف سے حملے ہوئے، ایک ملعون نے گرز مارا، کمر ٹوٹ گئی شہزادے کی اور گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ آواز دی میرے چچا میری خبر لو، چچا میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادار امام مظلوم نے چاہا کہ جس ملعون نے شہزادے کو گرز مارا ہے اس کو واصل جہنم کریں۔ مولا نے دوڑا کے گھوڑا دوڑایا، اسی اسنے میں درمیان فوج گھس گیا اور آواز دی میرے ساتھیوں مجھے بچاؤ۔ عزاداروں ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے۔ آئے شہزادہ قاسم گلبدن، زمین کربلا پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی نظر ہوتا رہا، نام قاسم تھا تو زمین کربلا پہ ایسے تقسیم ہوا کہ چچا سب کے لاشیں اٹھا کے لے گیا، لیکن جب بھتیجے کی باری آئی تو اپنی رضا زمین پہ بچھائی، کبھی کوئی حصہ اٹھایا کبھی کوئی حصہ اٹھایا اور اٹھا کے گٹری بنائی، لے کے در خیمہ پہ آئے۔ کسی نے کہا بی بی فروا تمہارا بیٹا دولہا بن کے آیا ہے۔ اب جو جناب فروا آئی تو کہا قاسم کہاں ہے؟ کہ کہا قاسم اس گٹری میں ہے۔ کہا کیا میری قربانی زیادہ قبول ہو گئی؟ ارے سارے لاشیں آئے تھے، قاسم تقسیم ہو کے آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں اب اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ارمانوں کی دنیا ہے، ارمانوں کی دنیا، ماؤں کے ارمان، پھپھی کے ارمان، بہنوں کے ارمان، اور وہ ارمانوں والی بہن جو مدینے میں رہ گئی تھی، یہی کہ کسی وعدے پہ بھائی کا دامن چھوڑا تھا، بابا وعدہ کرو کہ اکبر کے سر پہ سیرا بغیر صغرا کے نہ باندھیے گا۔ مولا مظلوم نے کیا شرط رکھی؟ ہاں یقیناً میری لاڈلی وعدہ کیا مولا نے، لیکن ایک جملہ کہا میری لاڈلی اگر اکبر کے سر پہ سہرا بندھا تو بغیر صغرا کے نہیں بنے گا۔ ہائے صغرا کم سے نہ سمجھ سکی اس اگر کا مطلب کیا ہے۔ وہ انتظار میں بیٹھی رہی، اب بلاوا آ رہا ہوگا، اب بلاوا آ رہا ہوگا، میرے بھیا کے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، بلاوا آئے گا۔ عزادار و غضب تو وہ اس وقت ہو گیا جب عاشور کی صبح علی اکبر علیہ السلام نے کربلا میں اذان دی، مدینے میں صدا پہنچی، ننھی شہزادی طرف پہ کھڑی ہو گئی، آواز دی دادی اماں میرا بھیا آ گیا، لگتا میرے بابا نے اکبر کی شادی کا نظام کر لیا ہے، میرا بھائی اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر صدا کو دہراتی رہی، لیکن اذان ختم ہو گئی، دوپہر ہو گئی، اکبر نہ آیا۔ اے دادی اماں میرا بھائی کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کبھی نہ آیا۔ لیکن عزاداروں ظہر ڈھلنے کے بعد وہ خاک دیکھی جس پہ نشان قدم اکبر لیے تھے، تو کیا دیکھا تازہ خون ابل رہا ہے، کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ بار الہ میرے اکبر کی خیر ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب 57 سال کا بوڑھا باپ، 18 سال کا کلیجہ، برسی الجھی ہوئی برسی کی یعنی پکڑ کے آسمان کے رخ کر کے، اے خلیل کربلا کو دیکھو خلیل خدا، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں، میرا اسماعیل بنا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر علیہ السلام کتنی ارمانوں کے عزاداروں مرکز سے در خیمہ پہ لاشا پہنچا ہے تو کیا کوہرام تھا۔ بی بی ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا ایک دو جملے کی روایت سن لے۔ کسی نے امام سجاد سے مدینے میں پوچھا کہ مولا ظہر تک آپ کی پھوپھی کی ردا سفید تھی، لیکن ظہر کے بعد آپ کی پھوپھی کی ردا سرخ کیسے ہو گئی؟ مولا سجاد نے فرمایا معلوم ہے جب میرا بھیا گھوپلے سے گرا ہے تو میرے بابا سے پہلے میری پھوپھی پہنچ گئی تھی اکبر کے پاس،
کیوں پہنچی تھی؟ کہا اس لیے کہ میری پھوپھی جانتی تھی کہ میرے اکبر میں میرے بھائی کی جان ہے، تڑپتے ہوئے اکبر کو میرا بھیا دیکھے گا تو میرا بھیا مر جائے گا، اس لیے جب میں پہنچ جاؤں گی تو غم بڑھ جائے گا، مجھے بھائی دیکھے گا تو فوراً کہے گا بہن تو چل میں اکبر کو لے کے آتا ہوں، اسی لیے میں پہنچ گئی تھی۔ امام سجاد نے بیان کیا وزادارو جناب فاطمہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا بھیا تو رہنے دے، اکبر کو میں خیمے تک پہنچا دوں گی۔ کیوں بہن؟ کیوں پہنچا؟ کیسے پہنچا دے گی؟ اے بھیا جو ماں بچے کو پالتی ہے وہ اس کو آسانی سے اٹھا لیتی ہے۔ اے بھیا تیری آنکھوں کا نور چلا گیا، تیری طاقت ختم ہو گئی ہے، بہن تو چل میں لے کے آتا ہوں۔ شہزادی خیمے میں پہنچی، ادھر مولا نے کتنی مرتبہ اٹھے بیٹھے آخر طاقت جواب دے گی تو آواز بنی ہاشم کے بچے آؤ، تمہارا بھائی ہم سے نہیں اٹھتا، اجرکم اللہ جزاکم اللہ زہرہ۔ عزادارو آپ کے سامنے تابوت کو ہم اٹھاتے ہیں اس حسرت میں، کیا غازی کا تابوت اٹھ نہیں سکا تھا؟ خدا نہ کرے کہ کبھی کسی بھائی کے سامنے ایسا منظر ہو، دو جملے کے مصائب ہے، خدا نہ کرے کسی بھائی کے سامنے ایسا منظر ہو کہ بھائی اکیلا ہو اور اس کے بھائی دلیر بھائی ساون بھائی باوفا بھائی اس کو 700 لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے۔ عزاداروں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب مولا مظلوم مولا غازی کے سرانے پہنچے ہیں تو 700 ملائن اپنی حسرتیں نکال رہے تھے۔ یہی عباس ہے جس کی وجہ سے اب سوئے نہیں، عباس کے وجود سے کربلا ررز رہی تھی۔ ہائے اب تو عباس بے بس ہو گیا، بے بازو کا ہو گیا ہے، سر پہ گرد لگ گیا، آنکھ میں تیر ہے۔ مولا مظلوم نے دیکھا آواز دی وہاں غربتا، ارے اتنا غریب سمجھ لیا ہے، ارے میں حسین زندہ ہوں، یہ کہہ کے مولا نے حملہ کیا، 700 ملائن کو دور کیا، مولا غازی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، بھیا عباس، بھیا عباس، ارے میری ایک حضرت پوری کرتا جا۔ اے میرے آقا کون سی حضرت ہے؟ اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا ہر حضرت پوری نہیں بھیا، ایک حضرت پوری کر سکتا ہے کیا میرے آقا؟ ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دے، بھیا بھائی کہہ دے، جیسے کہ اماں نے منع کیا ہے، آقا کیسے بھائی کہوں؟ مولا مظلوم کی آئے حسرت، دل میں کلیجے میں حسرت ہے، میرا بھیا مجھے بھائی کہہ دے۔ مولا نے فرمایا بھیا میں مدینہ کی زمین کائنات کی پست کرتا ہوں۔ مدینہ سامنے آیا، حضرت ام المؤمنین سامنے نظر آئی، اے اماں میرے بھائی کا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں میرا بھیا مجھے بھائی کہہ دے، اسے اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ مولا غازی نے فرمایا اماں آقا کا حکم ایک طرف، آپ کا حکم ایک طرف، کس کا حکم مانوں؟ ایک مرتبہ ماں نے کہا عباس میرے حسین کی آرزو پوری کر دے۔ اے بھیا خدا حافظ، اے بھیا خدا حافظ۔ جن ماؤں کی گودیوں میں بچے ہوں